جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا۔ جب روپے نے گرنا تھا سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے 155 یا 160 پہ پہنچا ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے۔ تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے۔ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ۔ سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں، انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھیں؟ 20,000 ارب۔ ہم نے ابھی تک کتنی کی ہیں؟ 35,000 ارب۔ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، اسپتالوں پہ، سڑکوں پہ۔ ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں، نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے۔ ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں۔ لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں، نیا شہر، اس کے اندر ٹریلینز کی، یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی۔ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا۔ ایک کراچی میں بنڈل آئلینڈ ہے، بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں، جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس، ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا۔ پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے، بزنس ڈسٹرکٹ۔ ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی۔ پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد، باشا ڈیم اور ممند ڈیم۔ 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں۔ یہ ویلتھ جنریٹ کریں گی کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا، اس پانی سے ہم فصلیں، زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری۔ سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا، یہاں چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں، اس سے کم از کم کوئی 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز، تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی۔ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں، اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے آسانیاں کی، اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے، روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے۔